ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ صدقہ دو، جسے صدقہ فطر سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہ صدقہ فطر کی فلسفی کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا دو وجہ سے۔ پہلی کہ اس کی برکت سے روزے دار کے لغو اور فحش اور بیہودہ کلام جو تھے ان سے جو خلل آیا تھا رب تعالیٰ اس کی وجہ سے اس خلل کو دور فرما دے گا۔ دوسرا فرمایا کہ مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اب محدثین کیا لکھتے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ تم اس رمضان کو آخری رمضان سمجھو، محنت کرو، بخشش کے لیے اپنے سر کو جھکا دو۔ ادھر تمہارا سر جھکا ہو، ادھر مسکین کے منہ میں لقمہ ہو، ادھر تم دعا کر رہے ہو، ادھر وہ تیرے حق میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ جس نے یہ لقمہ پہنچایا ہے اسے رمضان کی خیر دے دے، اسے برکت دے دے، اسے بخشش کے پروانے دے دے۔ محدثین فرماتے ہیں ادھر یہ دعا کر رہا تھا، ادھر دعا ہو رہی تھی، تو رب تعالیٰ بخشے ہوں کی لسٹوں میں یقیناً اس کا نام لکھ دے گا۔ تو یہ صدقہ فطر کی اصل موجود ہے۔ اب اس صدقہ فطر کے احکام کی طرف اگر ہم جانا چاہیں کہ یہ کس پر واجب ہوتا ہے، وہ مسلمان جو عید کی صبح میں ضروریات زندگی نیسیسری آف لائف سے زائد اتنی رقم کا مالک ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، جس کی رقم آج کے دن کے مطابق تقریباً 1,35,000 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ جو شخص صاحب نصاب ہو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے دینے والوں میں شامل فرما لیا ہے۔ اور اولاد سے بھی پوچھے کہ اپنا حساب لگاؤ، اگر تمہاری سیونگ اماؤنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ تم خود صاحب نصاب ہو تو پھر سجدہ شکر کرے، یا اللہ دینے والا سلسلہ میری نسل میں بھی جاری فرما دیا ہے، دینے والا ہاتھ اور دینے والے دل عطا فرما دیے ہیں، دینے والوں میں ہمیں شمار کیا ہے۔ تو یہ پہلو پیش نظر صدقہ فطر میں بھی رہے کہ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اب وہ کس کا ادا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے۔ ہاں اگر بالغ اولاد اور اہلیہ کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو ان کو بتا دے یا اجازت لے لے، ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ وگرنہ بالغ اولاد کو یہی چاہیے، پرموٹ بھی کرنا چاہیے، ایز اے مینٹور ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے، بیٹا خود اپنا ادا کرو، بیٹا آپ اپنا ادا کرو، تاکہ ان کی تربیت بھی ہو جائے اور وہ خود اپنی پاکٹ منی کو بابرکت کرنے کے لیے اپنے اس سلسلے کو ادا کرے۔ پھر یہیں اگر کوئی شخص بیٹا بھائی باہر کے ملک میں رہتا ہے، یو کے میں سپوز، وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے اور یہاں والا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ دونوں احباب منیمم مقدار گندم کے اعتبار سے ہے، 2 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ منیمم 340 روپے بنتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دسترخوان میں ایسی گندم ہے جس میں جو بھی شامل ہو جاتی ہے، کبھی کھجور بھی آ جاتی ہے، کبھی چنے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اسے چاہیے اتنی مقدار زیادہ بڑھا لے۔ اس اعتبار سے جس اعتبار سے اس کا دسترخوان سجتا ہے، فی کس منیمم مقدار 340 روپے بنتی ہے۔ اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے تو پھر یہ ہے، اگر یو کے میں آپ کا بیٹا موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ابا جان میری طرف سے وہاں ادا کریں، تو پھر آپ اس سے سوال کریں گے بیٹا بتاؤ وہاں گندم کی قیمت 2 کلو کی کیا ہے؟ جو قیمت ہوگی اتنی قیمت خواہ پاکستان میں دے دے، خواہ وہاں کوئی مستحق ہو تو وہ اس کو ادا کر دی جائے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی پیش نظر ہے، وہاں اگر نابالغ اولاد موجود تھی تو ان کا صدقہ فطر بھی وہ ادا کرے گا۔ جو سرپرست ہے، بیٹے کی آگے اولاد موجود ہے اور ان کا صدقہ فطر خواہ وہاں ادا کرے خواہ یہاں ادا کرے، وہاں ادا کرے تب بھی وہی قیمت، یہاں ادا کرے تو تب بھی وہاں کی قیمت یہاں کسی مستحق کو دی جائے گی۔ کب ادا کرنا ہوتا ہے؟ عید سے پہلے پہلے اسے ادا کر لینا چاہیے۔ ایڈوانس اگر کوئی کر دے
تو اس کے لیے بہت بہتری ہے کہ تاکہ اہتمام مساکین کے ہاں تؤمتاً پہلے پہنچ جائے اور جہاں دوا ہو جائے وہاں دعا بھی ہو جائے۔